کتنا بڑا علم چلا گیا۔ عظیم محدث سیدنا امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو فرمایا کتنا بڑا علم چلا گیا۔ آپ کی وفات 70 سال کی عمر سن 150 ہجری میں ہوئی۔ کس ماہ میں ہوئی اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے رجب میں اور بعض نے کہا شعبان میں، اور ایک قول کے مطابق نصف شوال المکرم میں ہوئی۔ ایک بیٹے کے علاوہ کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ جنازہ بغداد کے قاضی حسن بن عمارہ نے انہیں غسل دیا۔ حضرت سماک سے منقول ہے کہ غسل دیتے وقت جب میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو دیکھا تو لکھا پایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، سورۃ الفجر، اور دائیں ہاتھ پر ایک سطر لکھی ہوئی دیکھی تھی، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے، اور بائیں ہاتھ پر لکھا تھا یا بشرہم ربہم برحمتہ من ورضوان وجنہ لہم فیہا نعیم المقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اس کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضا کی اور جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائیں نعمت ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چارپائی پر لٹایا تو ہاتف نے آواز دی یا قائم اللیل طویل القیام، اے رات کو طویل قیام کرنے والے، یا صائم النہار قصیر الصیام، اے دن کے وقت کثرت سے روزے رکھنے والے، اباح لک ما تشرب من، تمہارے لیے مباح کر دیا ہے جنت الخلد و دار السلام، تم جنت الخلد اور دار السلام سے جو چاہو پیو۔ عبداللہ بن واقد ہروری نے پانی ڈالا۔ نماز جنازہ میں کثیر التعداد نے شرکت کی۔ آپ کی نماز جنازہ 6 دفعہ پڑھی گئی۔ بعض حضرات نے کہا کہ لوگ 20 دن تک آپ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی خیزران کے قبرستان کی مشرقی جانب دفن کیا جائے کیونکہ یہ پاکیزہ زمین تھی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد 3 دن تک مسلسل یہ آواز آتی رہی، ذہب المقصود فلا فقہ لکم واتقوا اللہ وکونوا خلفاء، مقصود چلا گیا، اب تمہارے لیے فقہ نہیں، اللہ سے ڈرو اور خلیفہ بنو۔ تعریف الفقہ تصوف، صفحہ نمبر 286۔